أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. گزشتہ درس کے آخر میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اگلے درس میں ایک ایسا ادب سکھلایا جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں ایک ایسا ادب بتایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کا پیار بھی قائم رہتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف دلوں کے اندر جو بغض یا نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے بھی آدمی بچا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، یعنی اس میں دلوں کی آنکھوں کی ہر اعتبار سے طہارت و پاکیزگی ہے. اور اس قسم کی باتیں اتفاق سے صرف اسلام میں ہی ہوتی ہیں. آپ کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو یہ باتیں وہاں نہیں ملیں گی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ نور میں ہی ایک اور بات فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں فحاشی پھیل جائے. والذین یحبون ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں فحاشی پھیل جائے، ان لوگوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے. یہ بھی ایک ایسا ادب ہے کہ یہ بھی آپ کو غیر مسلموں میں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو خود فحاشی کا ارتکاب کر رہے ہیں. دن کو فحاشی، رات کو فحاشی، صبح کو فحاشی، شام کو فحاشی. تو وہ کیا کریں گے اس بارے میں کہ یہ گناہ ہے یا کیا ہے؟ ان کے یہاں گھروں میں، گھروں کے باہر، اور جس قوم، جس مذہب یا جس دین میں یہاں تک گراوٹ پائی جاتی ہو کہ بیوی اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر کہیں برائی کرے تو کوئی بات نہیں. شوہر کا بستر گندا نہیں ہونا چاہیے. اس سے گرا ہوا انسان اور کون سا ہو سکتا ہے؟
اسلام وہ مذہب ہے کہ جو بستر تو کیا، گھر کیا، دنیا کے کسی کونے میں بھی فحاشی کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی حدود مقرر کر دیں کہ دنیا سے فحاشی کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن اس کے لیے ان ملکوں میں اسلامی نظام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ آدمی کو زنا کی حالت میں پائیں اور اسے 100 کوڑے مار کر سزا دیں، اور 100 کوڑے بھی پوری دنیا کے سامنے، یہ نہیں ہے کہ کسی بند کمرے میں بلکہ کھلے عام، وَلْيَحْذَرْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت اس سزا کو نافذ ہوتے دیکھے، اس علاقے کے دوسرے نوجوان یہ کام کریں گے، اسی وقت توبہ کر لیں گے کہ یہ تو بہت ذلت ناک سزا مل رہی۔ اور اگر شادی شدہ اس گناہ میں پکڑا جائے، اس کو سنسار کیا جائے، اس کو رجم کیا جائے، اس کو مرنے تک پتھر اور کنکر مارتے رہیں، ایک آدمی کو سزا ہو جائے، جہاں جہاں تک خبر جائے گی شادی شدہ آدمی زنا کا ارتکاب نہیں کرنے پائے گا۔ یہ ہوگا وہاں جہاں اسلام ہوگا، اسلام کی برکتیں ہوں گی، اور اس طرح کے قوانین آپ کو صرف اسلام میں ملیں گے۔ دوسروں کا تو حال میں نے ایک اشارہ صرف دیا ہے کہ شوہر کا بستر گندہ نہ ہو، اس کے یہاں اتنی بےغیرتی ہو چکی ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ خنزیر کھانے والوں کی آنکھ میں حیا اور غیرت رہتی نہیں، اور وہاں خنزیر عام کھایا جاتا ہے۔ جانوروں میں سے سب سے بے حیا جانور خنزیر شمار ہوتا ہے، اور جو چیز کھاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کا اثر اس کے جسم پر ہوگا، اس کی نگاہوں پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے جسم پر، اس کے دل و دماغ پر وہ اثر کرے گی۔ خنزیر کھانے والوں میں غیرت کہاں رہے گی؟ اور ان علاقوں میں فحاشی کو روکنے کا کوئی طریقہ کار اختیار ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ فحاشی پھیلی رہتی ہے۔ یہ آداب، معاشرے کو پاک رکھنے کے آداب اور افراد معاشرہ کو پاک رکھنے اور پاک کرنے کے آداب صرف اسلام میں ہیں، کہ افراد معاشرہ جتنے بھی ہیں ان کا تزکیہ ہو، ان کی طہارت ہو، اور ان کا کردار پاک صاف ہو، اور معاشرہ انتہائی خوشگوار اور خوبصورت ہو جائے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہاں اللہ رب العزت نے سورۃ نور کی اس آیت نمبر 27 میں بیان فرمایا ہے۔ 27، 28 اور 29 یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر میں داخل ہونے سے تو کوئی روکتا نہیں، آپ کا گھر ہے، اندر آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے بچے ہیں، وہاں داخل ہونے سے کوئی نہیں روکتا، وہاں نہ آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے نہ کوئی اور بات، بلکہ یہاں کے ماحول میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کی چابی بھی ایک شوہر کے پاس ہوتی ہے، کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ اندر والی چابی پہ قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ بیوی کو پریشان کیا جا سکے۔ یہ تو حبس بیجا کی شکل بنا دی نا، کہ آپ دونوں چابیاں ہیں، ایک ریزرو ہے وہ بھی شوہر کی جیب میں، اور ایک عام استعمال والی وہ بھی اس کی جیب میں۔ اگر کسی لاچاری میں، مجبوری میں عورت کو دروازہ کھولنا پڑے تو اس کے پاس چابی نہیں۔ ایسی لاچاری تو آ سکتی ہے نا، جائز اور شرعی طریقہ سے آ سکتی ہے، باہر سے عورت کا بھائی آ گیا ہے، اس کے لیے محرم ہے، اس کا باپ آ گیا ہے، اسی علاقے میں رہتا تھا، محرم ہے، اس کا کوئی عزیز آ گیا ہے جس کو اندر داخل کرنے میں عورت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس چابی نہیں۔ یہ شوہر اپنی بیوی کو حبس بیجا میں رکھے ہوئے ہے، جو کہ اخلاقاً انتہائی غلط بات ہے۔ عموماً ایک چابی اندر ہے، ایک باہر ہے، اب اس کو تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، چابی لگائی اندر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا غیر بیوتکم، تمہارے اپنے گھر نہیں، گھر دوسرے کا ہے، اس میں داخل ہونے کے آداب، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرو۔ ہمارے دیہات کا ماحول ہوتا ہے کہ گھروں میں دروازہ ہی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، دروازہ بھی کوئی نہیں ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور گزرنے والے بھی گزر رہے ہیں۔ وہاں کا ماحول ہے، وہاں شہروں کی بڑی دیواروں میں جتنی گندگی آ چکی ہے اتنی آج تک وہاں نہیں آئی، وہ ماحول کی بات ہے۔
لیکن غیر اسلامی طریقہ ہے۔ پردہ ہونا چاہیے، دیوار اونچی ہونی چاہیے، اور اسلام نے چار دیواری کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ وہاں یہ نہیں، اور اگر دروازہ ہے تو اس کو کنڈی نہیں، یعنی وہاں کا ماحول بڑا سادہ اور بڑا آزاد ہے، دروازہ لگا کنڈی نہیں، اور کنڈی اگر کسی نے نہیں لگائی، دروازہ کھلا ہے، یا کنڈی نہیں لگی، دروازہ بند ہے، آتے ہیں دروازہ کھول کے اندر گھس جاتے ہیں۔ دیہاتی ماحول میں ایسا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیہاتی کو، بدو کو، عرابی کو، شہر میں بسنے والے متمدن اور مہذب انسان کو، سب کو کہا کہ تمہارا اگر اپنا گھر نہیں ہے تو تم کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ لو گے۔ گھر والوں سے اجازت طلب کرو، اور جب وہ اجازت دیں تو پھر داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ آؤ، اور اگر اجازت نہ ملنے کی بجائے اندر سے باقاعدہ، یعنی اجازت ملی نہیں کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، پلٹ جاؤ، اور اگر اندر والے نے کہا کہ ہم اس وقت مصروف ہیں تو اللہ نے فرمایا بغیر دل میں بغض چھپائے واپس ہو جاؤ۔ پچھلی مرتبہ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا ایسے چھوڑتے چھوڑتے، کہ بعض لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہو کر قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں گے، لوگوں کو پڑھائیں گے، اپنی ذات پہ ان کو فٹ کرتے ہوئے تکلیف ہو جاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیل دی ہے، 2-3 مرتبہ بیل دی، جاتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے گئے، اور کئی سال تک بات چیت بند کر دی۔ کہا جو ان کے گھر میں گئے تھے تو دروازہ نہیں کھولا۔ اب یہاں ذرا دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستانسوا، جب تک کہ تم تستاذنوا، اذن نہ لے لو، اجازت نہ لے لو۔ گھر والوں سے اجازت لو پھر گھر میں داخل ہو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں پر سلام کرو، گھر والوں کو سلام کہو، یہ نہیں کہ آئے ہو کیا آلے میں اللہ، سلام کوئی آئے ہی نہیں درمیان، بلکہ اجازت ملے سلام کرو۔ اور یہاں آیت میں ہے کہ پہلے اذن طلب کرو پھر سلام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سلام کرو اور پھر اذن طلب کرو، اور اگر دونوں کو آپ نے یک جا جمع کرنا ہے تو بہترین انداز ہے کہ آپ بیل دے رہے ہیں، اندر سے کوئی پوچھتا ہے کون، تو سلام کہو، سلام ہو گیا۔ اور اگر وہ پہچانتا نہیں ہے اور آپ نے اس کے کون کہنے پر سلام کہا، آپ نے ایک حق ادا کر دیا لیکن ابھی ایک حق باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اندر سے آواز آئے کون، تو اس کو یہ نہ کہو میں، جو ہماری عادت ہوتی ہے نا، ایسے جیسے میں وزیر اعظم ہوں کہ میری آواز کو دنیا پہچان چکی ہے، میں۔ اللہ کے نبی سے اس طرح کسی نے کہا تو آپ نے فرمایا ہم کسی میں کو نہیں جانتے، اور سیدھی سی بات ہے کہ میں کوئی نام تو نہیں ہے نا، ہم کسی میں کو نہیں جانتے۔ اگر کوئی پوچھے کون تو اپنا نام لو تاکہ اندر والے کو واضح ہو جائے کہ کون پوچھ رہا ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها، جب تک کہ تم ان سے اذن نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کہہ لو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہے اور باہر والے کے لیے بھی بہتر ہے۔ گھر والوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے بہتر کیسے ہے؟ اسلام نے پردے کا حکم دیا نہیں، بغیر اجازت کے آپ اندر داخل ہوتے ہیں، گھر والی اپنے گھر میں ہے، اسے کسی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور آپ نے دروازہ دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئے، وہ سر پہ دوپٹہ نہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہے، آپ نے بے پردگی کے لیے خود دروازہ کھولا، بے پردگی کی راہ آپ نے کھولی، ورنہ وہ تو اپنے گھر میں تھی، اسے تو اندر رہتے ہوئے کسی دوپٹے کی چادر کی ضرورت نہیں تھی، اس چادر پہ آپ نے جا کے حملہ کیا ہے۔ اور اگر پردے کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو خیر کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم دونوں کے لیے، گھر والے کے لیے خیر یہ ہے
کہ اس نے اگر بغیر پردے کے گھر میں خاتون کوئی کام کر رہی ہے تو اجازت لینے سے وہ کپڑا لے لے گی، اندر داخل ہونا ہے، کہاں داخل ہونا ہے، شوہر نے کہاں بٹھانا ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ اور باہر والے کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ ایک غلط کام سے بچ جائے گا، کسی کو بے پردہ حالت میں دیکھنا یہ اس سے بچ جائے گا۔ فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی ان آداب کو اپناؤ، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، دونوں کے لیے بہتری ہے، باہر والے کے لیے بھی اندر والے کے لیے بھی۔ اور اچانک کسی پہ اس انداز سے حملہ آور ہو جانا کہ دروازہ بجائے بغیر کسی سے اجازت لیے بغیر دروازہ کھولا اور گھر میں گھس گئے، بے پردگی یقینی ہوگی یا نہیں؟ گھر والے اندر تو نہیں نا برقع پہن کے بیٹھے ہوتے، باہر والے نے آ کے غلط رنگ اختیار کیا اور گھر والوں کو دیکھا۔ اگر اندر بدنیتی نہیں تو کم از کم جہالت ہے، یہ اگر بدنیتی ہے کہ میں ایسے جاتا ہوں تو دیدار بھی ہو جائے گا، بدبختی کی انتہا ہے۔ تم کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہو اور اس گندی نیت سے جا رہے ہو، دوست ہے، ساتھی ہے، کوئی بھی ہے، رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، تمہاری نیت میں اتنا فطور اور تم ان کے ملنے کے لیے، اور آج کے ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ میل ملاقات ہی زیادہ وہاں رکھی جاتی ہے جہاں کچھ اس طرح کے موقع یا واقعات ملتے ہوں وہاں، اور اتنی غیرت مری ہوئی ہے، کہیں گے جی ان بھابھی اور دیور، ایک تو اصلی دیور بھابھی ہے نا، سگا بھائی، یہ تو بات تھوڑی معقول ہے کہ چلو ایک گھر میں آ گیا، وہ گھر میں کہیں اٹھنے بیٹھنے میں بے پردگی ہو گئی، دوست ہے شوہر کا، اس کو بھی دیور اور وہ اس کو بھابھی کہتا ہے، اور ایسے واقعات یقین جانے سننے میں آئے کہ کچن میں دونوں کام کر رہے ہیں، شوہر کا دوست اور شوہر کی بیوی کچن میں ہیں دونوں، اور کچھ مل کے پکا رہے ہیں، اور شوہر بغیرت پھر رہا ہے، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ان دونوں دیور بھابھی، ان میں انڈرسٹینڈنگ تجھے اس دن پتہ چلے گا جس دن تیری غیرت کا جنازہ نکال دیں گے۔ اس حد تک گرا ہوا معاشرہ، اور مسلمانوں میں تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں بے تحاشا فحاشی پھیلتی جا رہی ہے اور گناہ ہوتا ہے، وہ صرف اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ دیور بھابھی کی پرواہ نہیں، کزن کے نام سے جو بھی گھر میں آ جائے، اور کزن میں ساری دنیا داخل کر دیتے ہیں۔ کزن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خالہ، ماموں، پھوپھا، چچا کا ہی بیٹا ہو، کہیں کا بھی کوئی ہے، کوئی دور پار کا بھی برادری مل جانی چاہیے بس، تو یہ کزن ہو گیا۔ اب ایک عورت کے ہزاروں کزن ہیں، سب کے سامنے وہ ننگے منہ گھومتی پھرتی ہے گھر کے اندر، فحاشی تو آٹومیٹک پھیلے گی، برائی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے تو اتنی پابندی لگائی ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو جائے کہ تم کچن کے اندر جا کے بھی اس کے ساتھ کا کام کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں پتہ چلے کہ اسلام کے آداب کیا ہیں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں، یعنی آپ کے سلام کرنے کا، اجازت طلب کرنے کا، بیل دینے کا کوئی جواب نہیں آ رہا، تو کیا معنی ہوگا کہ گھر میں کوئی نہیں۔ اگر گھر میں کوئی ہے بھی تو وہ نہیں بولنا چاہ رہا، جواب نہیں دے چاہ رہا، کیا کریں گے اب وہ کام کریں جو میں نے شروع میں بتایا کہ 3-4 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کرے اس کے ساتھ کہ یہ ہمیں اندر کیوں نہیں آنے دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر اجازت نہ ملے تو اس گھر میں داخل مت ہو، دروازہ کھلا بھی ہے تب بھی داخل نہ ہو، کیونکہ پہلے گھر بستا ہے، گھر والے بستے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ گھر والے گھر رہتے ہیں، اب ہیں یا نہیں، جواب دے رہے ہیں یا نہیں، جب تک اندر والے اجازت نہ دے تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ،
اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہاں بڑبڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے کتنا واضح حکم دیا، واضح، کہ اندر سے اجازت نہ ملنے والی بات نہیں، اندر والے کہہ رہے ہیں کہ لوٹ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جان پہچان والے آدمی کو اندر سے لوٹ جاؤ کا اتنی آسانی سے کہا نہیں جا سکتا، آخر کوئی مجبوری، کوئی وجہ، کوئی سبب ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہے لوٹ جاؤ تو اللہ کہتا ہے لوٹ جاؤ، تکلیف والی اس میں کیا بات ہے؟ آدمی اپنا انا کا مسئلہ بنا لے، لو جی میں آیا تھا ملنے کے لیے اور مجھے کہہ رہے ہیں لوٹ جاؤ۔ اللہ رب العزت سے بہتر مصلحتیں کو کون جانتا ہے؟ ہماری مصلحتوں کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہمارا رب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اگر اسلام کے آداب پر عمل کریں تو اسلام کے ماننے والے اسلامی معاشرہ کے افراد پاک ہو جائیں گے، معاشرہ پاک ہو جائے گا، خوشگوار اور خوبصورت معاشرہ بنے گا، لیکن اگر ان آداب پہ عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہے پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ ازکا لکم، تمہارے لیے یہ پاکیزہ عمل ہے، پاکیزہ طریقہ ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو، کس نیت سے بغیر اجازت کے داخل اندر ہو رہے ہو، جہالت ہے یا اندر کوئی رذالت ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے باطن میں کوئی گناہ چھپا ہوا ہے، تمہارے باطن میں خباثت پائی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں تم ایسا کرو، اللہ جانتا ہے۔ اندر داخل ہونے کے آداب میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آداب، یہاں چونکہ قرآن کریم میں مختصر انداز سے ایک بات بہترین طریقہ سے اللہ نے بتا دی کہ اجازت طلب کر کے جاؤ۔ اجازت طلب کرنے کا طریقہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ، نبی سے فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، نہیں ملتی واپس پلٹ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اندر سے کہتے ہیں نہیں تب بھی جاؤ، اجازت نہیں ملتی تب بھی جاؤ، دونوں طریقوں سے۔ اور اجازت طلب کرنے کے لیے دروازے کو بجا کر یا دروازے کو بیل دے کے دروازے کے دونوں پارٹوں کے سنٹر میں کھڑے ہونا منع ہے نا؟ ایک طریقہ یہ بھی، دائیں طرف دروازے کے بیل ہے، ایک انگلی بیل پہ رکھی ہوئی ہے اور خود دروازے کے اندر منہ رکھ کے کھڑا ہے۔ اب جو بھی آدمی آ کے دروازہ کھولے گا سیدھی نظر اندر جائے گی یا نہیں؟ اور دروازہ کھولنے کے لیے ہم لوگ بچے کو بھیجتے ہیں، جاؤ، وہ بچہ ہے جو یہاں تک آیا ہے، اوپر سے یہ لمبا ٹنگا ہے، دروازہ کھلا ہے، سارا گھر پہلے نمبر پر اس کے سامنے آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی چونکہ بے پردگی کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ خاتون بالکل سامنے ہو دروازے کے، گھر کے اندر ہے، دروازے کے سامنے ہے، وہ بچے نے دروازہ کھولا اور یہ سامنے کھڑا ہے، بے پردگی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس کو حکم ہے کہ بیل دو یا دروازہ بجاؤ، دائیں طرف یا بائیں طرف ہو جاؤ، تمہاری اندر نظر نہیں جانی چاہیے۔ اب اگر جان بوجھ کر دروازے کے سنٹر میں کھڑا ہے تو کیا اس کو پاکیزگی حاصل ہونے کا کوئی چانس لگتا ہے؟ اس کو پاکیزگی نہیں، اس کو پلیدگی، گندگی حاصل ہوگی، کیونکہ اس کے اندر گندگی موجود ہے۔ یہ بری نیت سے ایسے کھڑا ہے یا پھر جہالت، اسے معلوم نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اذن طلب کرو، اندر نہ جھانکو۔ ہو سکتا ہے کہ دروازہ کسی کا ایسا ہے، ہمارے ماحول میں ایسے دروازے ہم نے بہت دیکھے ہیں، ایسے 2-4 پھٹیاں جوڑ کے دروازہ کھڑا کیا ہوا ہے، یہاں سے بھی سوراخ ہے، وہاں بھی سوراخ ہے، وہاں بھی، یعنی ایک قسم کہ کتا بلا نہ اندر داخل ہو جائے، اتنا ہے۔ اب اس دروازے کو آپ نے جا کے بجایا، آواز دی، سلام کیا، لیکن سوراخوں کے اندر سے ایسے جھانک رہے ہیں کہ کوئی سامنے آئے میں دیکھوں۔ فرمایا نہیں، دروازے کے سوراخوں میں سے جھانکنا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی اس معاملے میں کہ اندر والے کو پتہ چل جائے کہ دروازے کے سوراخ سے جھانک رہا ہے، اور اندر والا تیر انداز ہو، تیر مارے سیدھا کر کے سیدھا اس کی آنکھ میں جا کے لگے، آنکھ پھوٹ کر باہر گر جائے، اس کی آنکھ کا 1 پیسہ مول نہیں پڑے گا، اس کی آنکھ رائے گاں جائے گی۔
ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ آنکھ کا کتنا بلڈ منی کتنی ہے آج. ہم چونکہ کوٹ کے لوگ ہیں اس لیے ہم یہ بھی جانتے ہیں ایک آنکھ کسی کو پھوڑ دے تو 1.5 لاکھ ریال اس کی بلڈ منی آئے گی کمپلسیشن. لیکن اگر اس طرح کرتے ہوئے مارے تو نبی فرمایا اس کی آنکھ بیکار گئی، کیونکہ یہ ناجائز طریقے سے دیکھ رہا تھا، اجازت طلب کرنے کا غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے تھا، اس کی آنکھ پھوڑنی ہی چاہیے تھی. اس قسم کی آنکھ کی کوئی قیمت نہیں پڑتی. آپ اندازہ کر لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احتیاطیں اور کتنا آداب کا ایک سلسلہ بتایا کہ آدمی کے دل میں طہارت قائم رہے، جسم میں طہارت رہے، اور اندر والوں کے لیے بھی کوئی خطرہ نہ ہو، باہر والوں کے لیے بھی کوئی خطرہ نہ ہو. فرمایا کہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سامنے کھڑے ہو کے جھانک کیوں رہا ہے، ایک سائیڈ میں ہو جاتا. اسی لیے تو آپ نے اپنے باقاعدہ عمل سے ثابت کیا کہ دروازے کے سامنے نہیں، سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ. اور میرا خیال ہے ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ دروازے کے دونوں طرف ہی دیوار ہو. ایک طرف تو مان لیتے ہیں کہ بھئی ادھر تو دیوار سے میں ادھر ہو ہی نہیں سکتا تھا، ادھر کھلا ہے ادھر ہو جاؤ. اگر دونوں طرف دیوار ہے، نیت پاک ہو تو آدمی بچ سکتا ہے یا نہیں؟ دونوں طرف دیوار ہے، صرف گلی تھی ایک، اندر جا کے دروازہ ہے. یہ نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر، جتنا دروازہ ہے اتنا ہی راستہ ہے. اگر نیت صاف ہے بیل دو، تم ادھر ادھر دیکھو تاکہ اندر سے جب کوئی آئے گا تو پھر بات ہو جائے گی. اب جب ہم اپنا منہ دروازے کے اندر رکھیں گے یا سوراخ کے اندر رکھیں گے تو جیسے دروازہ کھلے گا بے پردگی تو آٹومیٹک ہو جائے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ. اگر کوئی ایسا گھر ہے کہ جس میں کوئی رہائشی نہیں ہے، کوئی باقاعدہ اس میں رہائش اختیار کیے ہوئے نہیں بلکہ وہ خالی ہے، اور وہاں آپ کا کوئی متاع، کوئی سامان، کوئی منفعت، کوئی حاجت ہے تمہاری اس گھر میں، اور یہ پتہ ہے کہ یہاں کوئی رہتا نہیں، یعنی یہ کسی کا مسکن نہیں ہے بلکہ خالی پڑا ہے، وہاں آپ بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہیں. اور یہ کون سا گھر ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کہا گیا کہ ایک تو وہ سرائے جو سریرا بنے ہوتے ہیں مسافروں کے لیے، مسافر خانہ. مسافر خانہ کسی کا گھر نہیں، اس سے کس سے اجازت طلب کریں گے؟ مسافر خانہ سب کے لیے برابر ہے، لوگ آئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ آؤ کوئی بات نہیں. اسی طرح اگر کسی کے گھر میں مہمان خانہ ہے، گھر پورا ہے اپنا اپنا، اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ گیسٹ روم الگ ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک روم، ایک باتھ روم تو کیا ریسٹ روم کہیں، آج تک انگریز لوگ کہتے ہیں ریسٹ روم، وہ پھر 6 گھنٹے اندر بیٹھے رہتے ہیں. ریسٹ روم تو آٹومیٹک ہو گیا. کتاب تک میں نے شاید یہاں ایک دن ذکر کیا تھا کہ انجیل اندر رکھی ہوئی ہے باتھ روم کی، اور اس کے گواہ ہمارے اپنے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ یہاں رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہماری کمپنی میں یہاں فلور ڈینیل کے نام سے کمپنی ہے ایک، آج کل اس کا نام تھوڑا چینج کر کے فلور عریبیہ کر دیا ہے. تو اس میں وہ کام کرتے تھے، محمد رحمت اللہ خان، بنگلور انڈیا سے ہیں. تو وہ بتایا کرتے تھے کہ اندر انجیل پڑی ہوئی ہے ان کے باتھ روم میں، جاتے ہیں بیٹھ کے کبھی اخبار پڑھ رہے ہیں، انجیل رکھی ہے تو وہ بھی پڑھتے ہوں گے. وہ ریسٹ رومز کیا انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہوتا ہے. بہرحال گیسٹ ہاؤس ہے، اس میں یہ سارے ایک آدمی کی ضروریات کی، مثلا باتھ روم ہو گیا، وضو کے لیے جگہ ہو گئی، رہنے کے لیے جگہ ہو گئی، اس کا دروازہ گھر کے اندر بھی کھل رہا ہے باہر بھی کھل رہا ہے. گھر والے نے اجازت دے رکھی ہے کہ اب آپ یہاں ہیں، یہ اندر ہمارا لان ہے، چھوٹا سا گارڈن ہے، آپ جب چاہیں باہر کرسی ڈال کے بیٹھیں، جب چاہیں اندر بیٹھیں. اندر والے اپنے گھر کے اندر ایک دنیا بسائے ہوئے ہیں، ان کے دروازے تک نہیں، اپنے دروازے تک اندر باہر آؤ جاؤ کوئی حرج نہیں. یہ بھی غیر مسکونہ ہے، یعنی اس میں کوئی رہائش نہیں ہے. یہ مہمان کے لیے رکھا گیا، مہمان خانہ ہے، مہمان کے لیے بنایا گیا. اس میں آپ باہر نکلے آ جائیں، باہر نکلیں آ جائیں، نماز پڑھنے جائیں آ جائیں،
گھر والے کے دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ اجازت لے لی۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا مہمان خانہ ہو، آپ جب چاہیں جا کے ڈیرا لگا لیں، ایک مرتبہ اندر آنے کی اجازت لیں، اس کے بعد آپ آتے جاتے رہیں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کے لیے اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، اگر غیر مسکون جس گھر میں کوئی رہنے والا نہیں ہے اس میں تم، چونکہ یہ الگ تھلگ حصہ ہے گھر کا، اس میں داخل ہو جاؤ جس میں کہ تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے یا کوئی اسباب ہیں آپ کے وہاں، تو وہاں آپ داخل ہو جائیں۔ فلا جناح، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی آپ کا جرم نہیں، وہاں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے تم کیا چھپاتے ہو کیا ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے، تم ظاہر کیا کر رہے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ مومنوں میں مومن مرد اور مومن عورتیں آ جاتی ہیں یا نہیں؟ اگر لفظ کہا جائے کہ دنیا میں اس وقت کتنے مومن ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کر لیتے ہیں کہ جو آپ عموماً مروج لفظ ہیں کہ اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، تو گنتی کرتے وقت مردوں کو لے لیں گے عورتوں کو نکال دیں گے، عورتوں کو شامل کریں گے نا۔ اس وقت دنیا میں 1.6 کیا کہیں گے ارب، 1.6 بلین، 1.6 ارب، الف را با، یہ این والا ارب نہیں، 1.6 ارب مسلمان ہیں۔ جب یہ گنتی گنتے ہیں تو عورتیں آٹومیٹک آ جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہیں کہیں مردوں کا عورتوں کا مشترکہ ذکر کرنے کے بعد عورتوں کا اسپیشل بھی ذکر کیا۔ یہاں وہی معاملہ ہے، کیونکہ پردے کے معاملات، پردے کے احکام اور مسائل ہیں، تو یہاں اللہ نے پہلے مومنوں کے لیے مطلقاً لفظ استعمال کر کے پھر مومن عورتوں کو باقاعدہ دوبارہ سے ذکر کیا۔ فرمایا اے میرے نبی قل للمؤمنین، مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اب نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، چلتے ہوئے، کسی سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لیتے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے آنکھ پھوڑ دے، نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اور چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ آپ جب راہ چلتے تو اس طرح چلتے جیسے کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے، تو وہ اونچائی سے نیچے اترنے والے کی نظر جو ہے وہ آگے جاتی ہے، اس کو معلوم ہے ذرا پاؤں ادھر کے ادھر پڑا تو میں گیا 600 فٹ نیچے کھڈے میں۔ وہ کس طرح پاؤں رکھتا ہے؟ سنبھل سنبھل کے، دیکھ دیکھ کے، یعنی اس کی نگاہ اپنے پاؤں کے آگے آگے رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ یوں چلتے جیسے کوئی اونچائی سے ڈھلان کی طرف اتر رہا ہے۔ اور آپ کی حیا کے بارے میں حدیث معروف ہے کہ آپ ایک دوشیزہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اب یہ سب کیا تھا؟ ہمارے لیے ہدایت ہیں، اسوہ حسنہ ہے نا ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کہا ہے کہ میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور نبی کی ذات کی صفات ہمارے سامنے نہ ہوئی تو نمونہ کیسے ہوئی؟ صفات ایک ایک کر کے اللہ نے ہم تک پہنچا دی ہیں صحابہ کرام کے ذریعے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کنواری عورت کی طرح آپ حیادار تھے، اور صحابہ ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ آپ کس طرح چلتے تھے، نگاہوں کو کیسے نیچے رکھتے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنوں نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یہ ہے نگاہوں کا نیچے رکھنا، چلتے ہوئے ادھر ادھر، جیسے کئی لوگوں کو عادت نہیں، جھانکتے ہوئے پھرنا، چل رہے ہیں، ادھر بھی کمرے ہیں، اونچے اونچے بلڈنگیں ہیں، ادھر بلڈنگیں ہیں، سیدھا چلنے سامنے دیکھنے کی بجائے ادھر کہ شاید کوئی نظر آ جائے۔ اور ایسے کئی لوگوں کو نالیوں میں گرتے ہوئے دیکھا گیا، منہ اوپر اٹھایا ہوا ہے، نیچے نالی آ گئی، اور نالی کے اوپر وہ ڈھکن تھا ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اندر گرے ہوئے پڑے ہوئے پائے گئے، اور بیوی کو پتہ چل گیا کہ یہ نالی میں گر گیا ہے، اور اس کے الفاظ بھی مجھے معلوم ہیں، اس نے کہا کہ یہ کہیں گاٹا اٹھا کے اوپر دیکھ رہا ہوگا۔
بیویوں کو اپنے شوہروں کی عادتوں کا تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کہیں منہ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، اسی لیے اس میں پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے بہترین آداب بتائے ہیں، نہ بیوی کے یہاں مجرم، نہ اللہ کے یہاں مجرم، نہ معاشرے میں مجرم۔ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرو یعنی زناکاری، ناجائز طریقہ سے اپنی نفس کی تسکین یہ نہ ہو، بلکہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے کہ آپ کو اپنی بیویوں کے سوا اور اپنی کنیزوں کے سوا کسی جگہ تسکین کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَا نِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، آگے یہ بھی ہے کہ جو اس کے ان دو جگہوں کے علاوہ کہیں اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کرے گا وہ کون ہوگا؟ اور اسی میں پھر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو ہمارے یہاں مختلف ناموں سے بیماریاں ہیں، اغلام پرستی اور مشت زنی اور یہ اور وہ، ان کو اسی کتابیں لایا جاتا ہے کہ اللہ نے ان دو جگہوں پر تسکین کی اجازت دی، اس کے علاوہ کسی طریقہ سے تسکین حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان کو اتنا نہ کرو کہ جہاں چاہے، ہم انسان ہیں، انسانوں کا مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ اس معاشرے کی باتیں نہیں ہیں جہاں یہ شرطیں نہیں ہیں۔ یورپ کے معاشرے کے بارے میں ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، ان میں تفصیل میں خواہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سریرا چلتے ہوئے کسنگ، بوسہ کرنا تو لڑکی لڑکے کا سریرا بالکل عام شمارت، اور جو لوگ کچھ یورپ وغیرہ میں جاتے آتے رہتے ہیں ان کو تو یہ معلوم ہے نا، بوس و کنار عام ہے، حتیٰ کہ بعض واقعات سننے میں آتے ہیں کہ جانوروں کی طرح سریرا ادھر ادھر کر کے زناکاری کا ارتکاب بھی کرتے، وہاں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا کہاں کہا جائے گا ان کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ مومن مردوں کے لیے حکم ہے۔ ذالک ازکی لکم، فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے پاکیزہ ہے، یقیناً یہ پاکیزہ ہے، شرمگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو، یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، میں نے ذکر کیا کہ مومن میں سارے لوگ آتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، لیکن یہاں مسئلہ پردے کا تھا، بڑا خاص تھا، عورتوں کے لیے پھر اسپیشل کہا کہ اے میرے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کو بچا کے رکھیں، حفاظت کریں۔ یہاں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے عموماً سمجھا ہوا ہے کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ مرد اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں، عورتیں اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مرد بھی نقاب کریں، مرد بھی حجاب کریں، لیکن نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کے حکم میں پردے کا کچھ لحاظ ہے یا نہیں؟ اگر مرد اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھے، کبھی کہیں کسی عورت کے منہ سے کپڑا اٹھ ہی جائے گا، کوئی بات نہیں، اور اگر یہ ایسے ہی نگاہیں اٹھا کے بلکہ نگاہیں کھول کر، پوری طرح آنکھیں کھول کر ادھر ادھر جھانکتا، کئی لوگ بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہے، اس کو وہ آرام سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا کہ آرام سے چلو، وہ ہے ادھر ادھر جھانکا جھانکی تانکا، یہ بیماری ہے، اور یہ باہر تو دور کی بات ہے، نماز میں معاف نہیں کرتے، یہ تانکا جھانکی والی بیماری نماز کے اندر بھی ان کو باز نہیں آتے۔ نماز پڑھنی شروع کر دی اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھڑی پہ کیا بج گیا ہے، یہ کون جا رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساری مسجد کی خبر بھی رکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے التفات الثعلب، لومڑی کا ادھر ادھر دیکھنا۔ لومڑی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، بھاگتے بھی جائے گی اور دیکھے گی بھی چاروں طرف، آگے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تو نماز کے اندر جو اپنے نگاہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، وہ سریرا کہاں رکھے گا؟
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، گویا کہ مرد کے لیے یہ پردہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ پہ کنٹرول کرے، عورت اپنی نگاہ پہ کنٹرول کرے، معاشرہ پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر مرد نابینا بھی ہے تو عورت کو اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے۔ مرد ہے، نابینا ہے، اس کے سامنے بھی نہ آئے، لیکن اس کے ساتھ بعض روایات بیان کی گئیں جن میں سے بعض میں ضعف بھی ہے، اور بعض روایات ایسی ہیں، بعض حدیث ایسی ہیں کہ جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حبشیوں کا گتکا دیکھنا مسجد کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کر، وہ ثابت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن یہ چونکہ مسجد کے اندر ہیں، حبشی ہیں، گتکا ایک حربی فنون میں سے فن ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ چھپ کے دیکھ رہی ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ پردے کا اہتمام بھی ہے، اور یہ دیکھنا کہ یہ مسجد کے اندر کیا کر رہے ہیں اس میں کوئی شہوت کا عمل دخل بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین کو کہا، بیوہ ہوئیں تو کہا کہ اپنی بیوگی کے دن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزار لو، کیونکہ وہ نابینا تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں تمہیں آسانی رہے گی کہ کپڑا اتار سکو گی، یعنی کسی آنکھوں والے کے گھر میں رہو گے تو 24 گھنٹے لپٹے رہنا پڑے گا، وہ نابینا ہیں، کبھی کپڑا اتار کے کہیں آپ کسی جگہ اندر جا آ رہی ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ عورت کو گنجائش دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کہ اگر شہوت کے بغیر کسی کو دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ہی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں کو کہا، حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے، وہ نابینا تھے، گھر میں بیٹھ گئے، آپ کی دونوں زوجہ محترمہ جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا احتجبا، پردہ کرو۔ تو کہتی ہیں یا رسول اللہ نابینا ہے، تو کہا آفا ام یا وان انتما، کیا تم نابینا ہو؟ یعنی تم تو نابینا نہیں ہو، لہذا تم دیکھ رہی ہو، تم پردہ کرو۔ یعنی پردے کے احکام اتنے ٹائٹ ہیں، اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بینا ہو، آدمی نابینا ہو، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بہتر ہے کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور پردے میں رہیں۔ آگے بات شروع ہوتی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس میں زینت کیا ہے؟ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یہ کیا ہے؟ اور آگے کن کن کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے وہ سارے بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ تو گویا یہ آیت نمبر 31 تھوڑی لمبی بھی ہے اور تھوڑی تفصیل طلب بھی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا یہ جو بیچلر ہیں دوست احباب ان کے گھروں میں رہائشوں میں جانا، بیچلر کے گھر میں جانا تو ایسے ہی ہے نا جیسے غیر مسکون گھر میں جانے والی، جہاں پتہ ہے کہ عورت ہوتی کوئی نہیں، وہاں جانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ جہاں بال بچوں والا کوئی رہتا ہے، جہاں عورت ہے، جہاں بے پردگی کا خطرہ ہے، بیچلر گھروں میں ظاہر ہے کہ کوئی عورت ہوتی نہیں ہے، آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اصولی قاعدہ یہ ہے کہ وہاں بھی جا کے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیچلر ہیں، اکیلا ہے، وہ اپنی مرضی سے گھوم رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسے بیچلر دیکھے گئے کہ وہ بہت تھوڑے کیا کسی چھوٹے سے ایک کپڑے میں گھومتے پائے گئے اچانک جانے والوں کو، اور کبھی کبھی ان کی بے پردگی یا ان کی کچھ حرکتوں پہ آدمی کی نظر پڑ سکتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ بطور عبرت میں ذکر کرتا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے یہاں اسی شہر میں ایک گھر میں جانا پڑا، وہ بیچلر تھا، بیچلر ڈیرا ہے، اور گئے باہر دروازہ دیکھا، بجایا کوئی نہیں ہے، کھلا دروازہ بھی کھلا ہے،
اور اندر سے کچھ آواز بھی آئے، پتہ ہے کہ دروازہ بھی کھلا ہے اور بجانے پہ کوئی جواب سوال بھی نہیں، چونکہ بیچلر تھا اس لیے اندر گئے، دیکھا آدمی سویا ہوا ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ بہت غلط قسم کی فلم لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس پہ بھی احتیاط کریں، نہ جائیں تو یہ پتہ تو نہ چلتا کہ یہ کیا دیکھتا ہے، کم از کم اس کا بھرم قائم رہتا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بیچلر کے ڈیرے میں کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بلا لے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اکیلا ہے یا 2-3 لوگ ہیں مل کے رہتے ہیں اور یہاں انشاءاللہ کسی عورت کے بے پردہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو اس کی گنجائش۔ کچھ لوگ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ادھار قرض وغیرہ لے کے تو گھروں میں چھپ جاتے ہیں، تو اسی لیے کہا نا کہ اب جو بیچلر ہیں تو وہاں آپ دھاوا بول دیں، آپ نے قرض لینا ہے، فیملی والے بھی نہیں فیملی والے کے گھر میں تو نہیں جا سکتے، قرضہ لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کو آپ باہر نکلنے دیں۔ اس کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا باہر کا آدمی یا وہی گھر والا ہے، وہ آخر باہر تو نکلے گا نا، تھوڑا سا وہ کیا طاق میں بیٹھتے ہیں، طاق میں بیٹھ جائیں کہیں، جیسے باہر نکلے دبوچ لیں بسم اللہ کر کے، ادا نہیں، تو تھوڑا سا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی 3-4 منٹ ایک موضوع پہ جو آج کل کارٹونوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو علم میں آیا ہوگا نا، جو ہالینڈ کے بدبخت نے باقاعدہ 30 ستمبر کو ایک مقابلہ رکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ توہین آمیز خاکہ بنائے گا یا کارٹون بنائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ظاہر ہے کہ مقابلہ رکھا ہے تو بڑا انعام دے گا۔ اس کے بارے میں چند کلمات آپ سے انشاءاللہ کہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنی حدیث شریف کا درس پڑھتے ہیں۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب شروط الصلاۃ۔ عن علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف ولیتوضا ولیعد الصلاۃ، رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان۔ یہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لفظ جو ہے وہ پرنٹنگ میں ساکت ہو گیا ہے، جن کے پاس ہے وہ یہاں ڈال لیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لفظ نہیں پرنٹ ہوا۔ یہ ہے باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرطیں کیا ہیں۔ اور شرط کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، شرط ہوتی کیا ہے؟ شرط یہ ہے دیسی سادہ سے مفہوم میں کہ اگر شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہ رہے، شرط نہ ہو، جو شرط ہے وہ نہ ہو تو مشروط بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ اذا فات شرط فات المشروط، شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا۔ مثال اس کی اپنے موضوع سے ہی لیتے ہیں ادھر ادھر جانے کی بجائے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور اگر طہارت نہ ہوگی تو نماز نہ ہوگی، یعنی شرط نہ ہوگی تو مشروط نہ ہوگا، طہارت نہ ہوگی تو نماز نہ ہوگی۔ بالکل واضح ہے یا نہیں؟ یہ ہے شرط، اس کو عربی میں کہا گیا شرط۔ نماز کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں، یہ باب وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ اگر کسی کی طہارت نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ ایک آدمی مجبور ہے، اس کے پاس پانی نہیں، پانی ہے تو پانی استعمال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اسے تیمم کی اجازت دی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن میں اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ ایک آدمی کو پانی نہیں ملا، تیمم کرنے کے لیے مٹی نہیں ملی، کچھ نہ کچھ کر کے وہ نماز کے لیے تیاری کرے، نماز شروع کر دے۔ اسی طرح لباس ہے، لباس بھی شرط ہے، اور تفصیل میں انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی آگے آتی جائیں گی۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے ان علی بن طلق
علی بن طلق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، اگر تم میں سے نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو جائے، انسان ہے، ممکن ہے نماز کے دوران پیٹ میں کچھ ہوا، ہوا خارج ہو گئی، اور فسا اور ذرات دو لفظ ہیں اس کے لیے، فسا کا معنی بغیر آواز کے ہوا خارج ہو گئی، اور ذرات آواز کے ساتھ ہوا خارج ہوئی۔ اردو میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ موجود ہیں، ایک پھسکی کہتے ہیں بغیر ہوا کے، اور پاد کہتے ہیں اردو میں، یہ جو آواز والا ہے۔ اور ذرات کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اذان کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے وَلَهُ ذرات، اور وہ پاد نکلتے ہیں اس کے، یعنی بھاگتا ہے ڈر کر اذان سے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں اس کے برعکس دوسرا جو بغیر آواز کے ہوا نکلنا ہے وہ لفظ استعمال ہوا فسا، اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، اگر نماز میں کسی کی ہوا خارج ہو جائے فلینصرف، تو وہ نماز سے نکل جائے۔ اب نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ عموماً جو معروف آ رہا ہے، آج تک سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، ہوا مثلا خارج ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ جا رہا ہے۔ سلام ہے نماز مکمل کرنے کے بعد، وہ ابھی تو مکمل ہوئی نہیں، درمیان میں ہو، جیسے ہی وضو ٹوٹا آپ کی نماز ٹوٹ گئی، اب باہر جائیے، سلام پھیرنے کی بھی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، اگر کسی کی نماز میں ہوا خارج ہو جائے فلینصرف، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز سے پھر جائے، نکل جائے، یعنی نماز سے باہر نکل جائے، ولیتوضأ، اور اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، یعنی وضو دہرائے نئے سرے سے، ولیعد الصلاۃ، اور دوبارہ نماز کا اعادہ کرے، نماز کو دہرائے۔ اب یہ نہیں کہ 2 رکعتیں پڑھی تھیں اور ہوا خارج ہو گئی، گیا جا کے وضو کیا اور آ کے 2 رکعتیں اور پڑھے، 4 مکمل کرے، یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وضو ٹوٹا ہے، اب نئے سرے سے آ کے پہلی رکعت سے شروع کرے گا۔ اور بعض روایات میں ایک روایت ایسی ملتی ہے، حدیث ایسی ملتی ہے، یہاں بھی کتاب طہارت میں پہلے گزری ہے، کہ جتنی نماز پڑھ چکا ہے، مثلا 2 رکعتیں پڑھ لی تھیں، ہوا خارج ہو گئی، جائے وضو کرے اور باقی کی 2 رکعتیں پڑھے۔ وہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس ضعیف کو چھوڑیں اور یہ صحیح جو ہے اس پہ عمل کریں۔ اور جب نماز پڑھنی ہی ہے، وضو بھی کر لیا ہے، تو پھر 2 کیا اور 4 کیا، کتنا فرق پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَتَوَضَّأْ، فَلْيَنْصَرِفْ، پہلی بات یہ کہ وہ نماز سے نکل جائے، وَلْيَتَوَضَّأْ، جا کے وضو کرے، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، اور نماز دہرائے، نماز کو نئے سرے سے پڑھے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، اور ابن حبان ان کی صحیح میں بھی یہ موجود ہے، جس میں کہ عموماً صحیح حدیث کو وارد کرنے کا انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ حدیث کی 6 کتابوں میں حدیث ہے، اور سند کے اعتبار سے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا گیا کہ یہ قابل اعتماد یا قابل عمل ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، اللہ رب العزت کسی بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ یہاں حائض سے مراد حیض والی عورت نہیں، حیض والی عورت پر تو نماز ہے ہی نہیں، نہ اس پہ روزہ ہے نہ نماز ہے۔ حائض سے مراد جس کو حیض شروع ہو چکا، یعنی عمر کی اس منزل پہ پہنچ گئیں کہ اس کو حیض آنا شروع ہو گیا، یعنی بالغ ہو گئی، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی۔ فرمایا کہ کسی بالغ عورت کی اللہ نماز قبول نہیں کرتا الا بخمار، سوائے اس کے کہ وہ دوپٹے میں ہو، یعنی سر ننگا ہو عورت کا، باقی ساری ڈھکی ہوئی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی ایسا کپڑا ہونا چاہیے جس سے وہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہو، اس کا چہرہ ننگا ہو نماز کے لیے، ہاتھ ننگے ہو جائیں کوئی بات نہیں نماز کے لیے، لیکن پردے کی حالت میں باہر جانے آنے کے لیے اگر وہ دستانے استعمال کرے تو اچھا ہے، چہرے پہ نقاب ہیں، ہاتھ پہ دستانے ہیں، پاؤں میں جرابیں ہیں،
لیکن نماز کے لیے جرابوں کی پابندی کروانا، بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ نمازوں کے لیے جرابوں کی پابندی بھی کرواتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کپڑا اوپر والا اتنا ہے کہ اس سے پاؤں کا اوپر کا حصہ ڈھک جاتا ہے، کافی ہے۔ وہ جو پابندی کرواتے ہیں ان کے نزدیک ایک روایت ہے جس میں ہے کہ اگر ایک بالشت کپڑا لٹکا ہوا ہو تو پاؤں ننگا ہونے کا خطرہ ہے۔ خاتون نے سوال کیا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بالشت کی بجائے 2 بالشت کپڑا پاؤں سے نیچے تک جانے دو خاتون کے لیے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں پاؤں ننگا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ پردے کا مسئلہ، عام پردہ الگ بات ہے اور نماز کا لباس الگ بات ہے۔ عام پردے میں چہرہ بند رکھنا ضروری ہے اور نماز میں چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ اگر وہ پاؤں کے لیے بھی لے لیں اسی طرح تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں چہرہ بھی ڈھانپ کے رکھنا پڑے گا۔ وہ عام مطلق پردے کا مسئلہ ہے کہ پاؤں ننگا نہ ہو، اور نماز کے اندر پاؤں کے ڈھانپ کر رکھنے کی پابندی لگانا جو ہے یہ تھوڑا سا تشدد ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان کان الثوب واسعا فلتحف به، اگر آپ کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور بڑا ہے تو اس کو اپنے اوپر لپیٹ لو، یعنی نیچے والا پہلو یہاں لے لو، اوپر والا گھما کے اس طرف لے لو، پورا جسم اس میں لپٹا گیا، یعنی یہاں سے لے کے پاؤں تک وہ ایک چادر میں آ گیا۔ مردوں کو چونکہ ٹخنوں کے اوپر تک رکھنا ہے، وہ اہتمام وہ کیسے کرے گا، وہ چادر والے کو معلوم ہوگا۔ یعنی فی الصلاۃ، نماز کے اندر چادر کو اس طرح لینا ہے۔ نماز سے نکل گیا اب چادر کو پھر آپ شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے، اور صحیح طور پر جو شرمگاہ ہے وہ شمار کی گئی ناف سے لے کے گھٹنوں تک، مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، لیکن نماز کی حالت میں کندھوں کو بھی کچھ نہ کچھ ڈھانپا ہونا چاہیے، اس کے لیے چاہے کوئی چھوٹا موٹا کپڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بنیان پہنے ہوئے ہیں تو اس میں اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ بنیان کندھوں پہ آگے ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو یہ بازو والی بنیان ہے وہ تو پورے کندھے ڈھانپے ہو، جیسے قمیض شرٹ وغیرہ ہوتی ہے، اور ایک بنیان ہوتی ہے جو ایسے آخر کندھے تک آئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ حصہ اس کا اتنا چوڑا ہوتا ہے، تو اس نے بھی کندھا پورا ڈھانپ لیا۔ پیچھے بچتی ہے ایک اور بنیان جو یہاں ایک پٹی سی صرف رہتی ہے، سینڈو بنیان میں ہے اس کو کہتے ہیں، تو سینڈو کی بجائے دوسری بنیان ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ پہن کے کوئی نماز پڑھتا ہے اور ہم کہیں کہ نماز نہیں ہوئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا، کیونکہ کچھ نہ کچھ کپڑا ہے، چاہے تھوڑا ہے، اور اس کچھ نہ کچھ کا ثبوت یہاں سے مل جاتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں بخاری اور مسلم کے ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں فخالف بین طرفیہ، جو چادر تم لپیٹو گے ایک ہیں تو اس کے کندھوں کناروں کو دونوں طرف مخالف سمت پھینک لو، یعنی جیسے عموماً چادر لی جاتی ہے کہ ایک چادر ہوتا ہے ایسے نیچے لٹکا کے اوپر سے یہ لے لیتے ہیں، ایک چادر کا انداز یہ ہے۔ آپ نے جو انداز بتایا ہے کہ چادر کو یہاں سے لے کے اس کو آپ ادھر پھینک لو، اس کو ادھر پھینک لو، اوپر والے کندھے نیچے سے بالکل جیسے آدمی قمیض میں آ گیا یا آج کل کے یہاں کے ثوب میں آ گیا، پوری طرح وہ باپردہ ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اگر کپڑا چھوٹا ہے تنگ ہے تو فرمایا کہ تم اس سے کم از کم ازار بنا لو، یعنی تہبند بنا لو، ایسا نہ ہو کہ چھوٹا ہے اوپر لے کے جاؤ تو نیچے سے ننگے ہونا شروع ہو جاؤ، اس کو ازار کے طور پر استعمال کر لو۔ وَلَهُمَا، اور یہ مسلم کے الفاظ تھے، جبکہ پہلے بخاری مسلم کے ہیں، اور بخاری مسلم میں ہی یہ الفاظ بھی ہیں، لا يصلی احدکم فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں تم میں کوئی شخص نماز نہ پڑھے، لیس علی عاتقہ منہ شیء، جبکہ اس کے کندھے پر اس میں سے کوئی چیز نہ ہو، یعنی کپڑا چھوٹا ہے اور گھٹنوں تک بھی وہ ڈھانپ سکتا ہے اور کندھے کو بھی وہ تھوڑا بہت پہنچ سکتا ہے، تو اس انداز سے لپیٹیں کہ گھٹنے بھی ڈھکے ہوئے ہوں اور کندھے پر بھی آ جائے،
اور اس کا انداز بہت آسان ہے کہ غالباً وہ آگے نہیں آتا، دیگر احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ اس کپڑے کو آپ اس طرح کریں کہ وہ کپڑا ایسے ظاہر ہے کہ یہاں رکھیں گے آپ، اور یہاں رکھ کر بلکہ یہاں رکھیں گے، جیسے تہبند کی طرح رکھا جائے، یہاں رکھا نا اس کو کپڑے کو دونوں طرف سے، اب یہ کنارہ جو ہے اس کو یہاں سے گزاریں، اس کنارے کو یہاں سے گزاریں، اور پیچھے گردن پہ ایک گانٹھ لگا دیں۔ چھوٹے بچوں کو عموماً آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس انداز سے باندھا جاتا ہے جب کوئی اوپر کپڑا وغیرہ دینا ہوتا ہے، اس انداز سے کندھوں سے بھی کپڑا گزر گیا اور گرنے کا خطرہ بھی ختم ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اور شرمگاہ جو ہے وہ بھی ڈھک گئی۔ تو گویا کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں اور کپڑے کے بغیر نماز نہیں، یہ دو شرطیں جو ہیں ان احادیث میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے فرمایا، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین۔ جس ذات کو اللہ کہے کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کیا اس ذات کو ٹیررسٹ یا دہشت گرد مانا جا سکتا ہے؟ مغرب اور مغربی ممالک کے بعد بدخماش اور بد باطن لوگ ایسے ہیں کہ وہ شرارت کرتے رہتے ہیں۔ وہی ابو لہبی جو سب سے پہلا گستاخ رسول ہے، ابو لہب، اس سے لے کے یہ سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کا دفاع کرتا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑانے والوں کا ہم حساب لیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت حساب لیتا آ رہا ہے۔ 1429 میں، آج سے 10 11 12 سال پہلے، 29 سے بھی شاید پہلے کی بات ہے، پہلے یہ سلسلہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے خاکے بنائے گئے، اور اس وقت ڈنمارک سے ایک بدبخت نے بنائے اور ایک اخبار میں شائع کر دیے، اور یہ شعبان میں شائع ہوئے، پھر ذوالحج کے مہینے میں، یعنی صرف 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ شائع کی۔ مسلمانوں نے صحیح معنوں میں نوٹس نہ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 3 مہینے کے اندر دوبارہ شائع ہو گئے۔ مسلمان اٹھے، تھوڑی بہت کوشش کی مختلف علاقوں میں، اور ہماری کوشش بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، اپنے ملک کی دکانیں توڑ دی، گاڑیاں تباہ کر دیں، املاک تباہ کر دیں۔ یہ تمہاری کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع تھوڑا ہے، یہ تو اپنا نقصان ہے۔ جو صحیح طریقہ تھا وہ تھا کہ اسلامی ممالک کے حکام کو خطاب کرو، ان سے مطالبہ کرو کہ اس ڈنمارک کے جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان سفارت خانوں کو بند کرو، اپنے سفارت خانے وہاں سے اٹھاؤ۔ یہ نہیں کیا، آگ لگا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ اب 10-12 سال کے بعد اب دوبارہ ہالینڈ سے نئے سرے سے ایک بدبخت جس کا نام ویلڈر ہے، نام بھی اس کا اسی طرح کا ہی ہے، کام بھی اسی طرح کی کیا اس نے۔ ویلڈر نے 30 ستمبر جو آنے والی ہے، 30 ستمبر کو باقاعدہ ایک مقابلہ رکھا اور اعلان کیا، اپنی پارلیمنٹ سے اس کی باقاعدہ اجازت لے لی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی نہیں بلکہ پورا ملک شامل ہے۔ اس پورے ملک نے 30 ستمبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سب سے بدترین خاکہ بنائے گا اس کو سب سے بڑا انعام دینے کا اعلان کیا۔ اب بھی اگر مسلمان نہ اٹھیں، اب بھی اگر مسلمان حکومتیں ایکشن نہ لیں تو پھر یہ کب لیں گی؟ وہ موقع کب آئے گا کہ ان کو پتہ چلے؟ ہماری آپ کی سب کی انشاءاللہ یہ تمام مسلمان حکام سے اپیل ہے کہ وہ اس کا صحیح معنوں میں نوٹس لے، صحیح معنوں میں جو اس کا طریقہ کار ہے۔ ہمارے سڑکوں پہ نکل آنے سے شاید حکام کو کچھ ہوش آ جائے، جیسے کہ ہمارے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مسلمان حکام اپنے دل سے اس معاملے کو غیرت کے ساتھ قبول کریں، اور اپنے ملکوں سے جتنے بھی ان کے
سفارت خانے ہیں، سفارت خانوں میں جا کے باقاعدہ احتجاج نوٹ کرائیں، ان کو بلا کر باقاعدہ اپنے پاس سرزنش کریں کہ اگر یہ مقابلہ ہوا تو اس کے بعد ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر اس طریقے کو اختیار کریں گے تو یہ سلسلے بند ہو جائیں گے، ورنہ یہ سلسلہ ہر روز دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شروع کیے رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر، آپ نے عربوں میں ایک چیز دیکھی ہوگی، پچھلے مرتبہ جب یہ خاکے شائع ہوئے تھے تو ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، الا رسول اللہ، یعنی ہم ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی کوئی توہین کرے ہم وہ گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم وہ آنکھ پھوڑ دیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی نظر سے دیکھے گی، ہم وہ زبان نوچ لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکے گی، اور ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو قلم لکھنے کے لیے ہاتھ استعمال ہوگا۔ مسلمانوں کو اس جذبہ سے یہ کام کرنا چاہیے۔ ہماری درخواست ہے اپنی حکومتوں سے کہ وہ اس کے لیے باقاعدہ صحیح ایکشن لیں۔ اور ہمارے پاکستان میں تو آج کل الیکشن کا اتنا زور شور ہے کہ کوئی میرا خیال ہے دوسری بات ہی کو سننے کو تیار نہیں۔ الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت ایک اہم ترین کام ہے مسلمانوں کا۔ الیکشن کا کیا ہے؟ ہر 4-5 سال کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت کر لیں گے؟ اللہ رب العزت ہمارے ان مسلمانوں کو خاص طور پر ہدایت دے جو ایک معمولی سے مسئلے کو لے کے گلے میں ڈال بیٹھے ہیں اور ایک اتنا اہم مسئلہ ہے اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے جتنا بھی ہو سکے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا، تحدیث نعمت کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جب یہ ڈنمارک سے خاکے شائع ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے پہلے ریڈیو جدہ سے مسلسل قسط وار اور پھر اردو نیوز ڈیلی جدہ سے باقاعدہ قسط وار پرنٹ شکل میں، اور 350 صفحے کی وہ کتاب اس انداز کی الحمدللہ چھپ کر شائع ہو چکی ہے، جو صرف تحفظ رسول، تحفظ ناموس رسالت، حقوق مصطفیٰ اور گستاخ رسول کی سزا، اس نام سے، اس عنوان سے وہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔